رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کیا ہے؟ مخصوص جانوروں کو مخصوص دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ذبح کرنا جانوروں کو، اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ قربانی کے لیے قربانی کے جانور بھی مخصوص ہوتے ہیں جن کو ذبح کیا جاتا ہے، اور قربانی کے ایام یعنی دن بھی مخصوص ہوتے ہیں۔ قربانی کے جو جانور بتا دیے گئے وہ جانور، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ جانور جیسے گائے، بیل، بکری، بکرا نر مادہ دونوں آ گیا، اس میں بھینس آ گئی، اور اسی طریقے سے بھینسا بھی، اور اونٹ اور اونٹنی، اور جس طرح دمبا ہوتا ہے، چھترا جسے مینڈا کہتے ہیں، نر ہو یا مادہ۔ اب یہ مخصوص جانور ہیں جن کا ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی دوسرا جانور ذبح کریں گے تو نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی بندہ اگر ہرن کرے، ہرن کا گوشت اچھا بھی ہوتا ہے، لذیذ بھی ہوتا ہے، مہنگا بھی ہوتا ہے، حلال بھی ہے، مگر آپ کریں گے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے قربانی کرنے کی اجازت حکم نہیں دیا گیا۔ تو مخصوص جانور اور دن بھی کیا ہوتے ہیں؟ مخصوص دن ہوتے ہیں، یعنی کہ عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھنے کے بعد وہ دن، اور دوسرا دن اور تیسرے دن تک، یعنی 3 دن تک آپ کیا کر سکتے ہیں؟ قربانی کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ مغرب تیسرا دن جو ہوتا ہے 13 ذی الحجہ کا، 12 ذی الحجہ کی شام تک آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، مغرب سے پہلے تک۔ مغرب سے پہلے چھری پھیر دی، اس کے بعد اگر آپ کھال چاہے پوری رات اتارتے رہیں تو جائز ہے، مگر قربانی کب ہونی چاہیے؟ سورج غروب ہونے سے پہلے۔ یہ ایام ہوتے ہیں، رات کو بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئے تھے مخصوص جانور اور مخصوص دن، اور جانوروں کی عمر بھی مخصوص بتا دی گئی ہے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ توجہ سے سماعت فرمائیے گا، وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور جب خریدنے جاتے ہیں تو اس کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ 2 دانت کا ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ مسئلے کو سماعت فرما لیجئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ بکری ہو یا بکرا، اس کا پورے سال کا ہونا ضروری ہے۔ 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ 1 سال کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح گائے ہے، بھینس اور کیا کہتے ہیں بیل وغیرہ، ان کا 2 سال کا ہونا ضروری۔ 1 دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اونٹ جو ہے اس کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے، 5 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، دمبا چھترا جسے ہمیں کہتے ہیں، یہ اگر 6 ماہ کا بھی ہو، صحت مند ہو، تندرست ہو، دیکھنے میں سال کا لگتا ہو دور سے، تو اس کی قربانی کی گنجائش ہے کہ 6 ماہ کا بھی جائز ہے۔ اب ایک بڑا مسئلہ جو اکثر لوگ سوال کر کے معلوم کرتے رہتے ہیں، آپ لوگ بھی اکثر پوچھتے رہتے ہیں، ہر سال لوگ معلوم کرتے ہیں، ایک غلط فہمی اس کا میں ازالہ کر دوں۔ یہ مسئلہ بڑے غور سے سماعت فرمائیے گا کہ کہتے ہیں جب قربانی کے لیے عمر کا بتا دیا گیا ہے تو لوگ جیسے منڈیوں میں جاتے ہیں، بازاروں میں جانور خریدنے جاتے ہیں، تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ بکرے کے دانت چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکرے کے 2 دانت ہونے چاہیے، دوندا ہونا چاہیے، اور اسی طرح بڑے جانور جو ہے گائے، بھینس وغیرہ، ان کے دانت بھی چیک کیے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ اسلام شریعت کے اندر دانت کے بارے میں کہا گیا؟ شریعت میں نہیں کہا گیا، مگر یہ مسئلہ اس لیے قابل توجہ ہے، دانت اس لیے چیک کیے جاتے ہیں کہ آج کل ہوتا کیا ہے کہ میں نے جیسے پہلے بتا دیا، اگر آپ نے خود بکرا پالا ہے نا، 1 سال کا ہو گیا تو قربانی جائز۔ دمبا 6 ماہ کا ہو گیا، دیکھنے میں کیا سال کا لگتا ہے تو جائز۔ آپ نے گائے، بھینس یا بیل پالا ہے گھر میں، 2 سال کا ہو گیا، دانت چیک کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ منڈی میں جب جاتے ہیں یا کسی اور سے خریدتے ہیں تو اس وقت یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک آپ بیپاریوں سے تجربے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ بکرا جو ہے 2 دانت کا جو ہوتا ہے، جو دانت گراتا ہے یا 2 دانت کا ہوتا ہے، وہ سال کے بعد میں ہوتا ہے، پہلے نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ 6 ماہ کا بکرا ہو اور دانت 2 ہو جائیں، یا 2 جو دانت گراتا ہے ایسا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح گائے بھی 2 سال کے بعد دانت جو ہے اس کے پورے ہوتے ہیں، جو گرانے ہوتے ہیں، جو گراتی ہے وہ 2 سال کے بعد ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ 1.5 سال کی گائے ہو تو دانت اس کے پورے ہو جائے یا گر جائے، اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ دانت کا اس لیے بتایا گیا کہ بکرا 2 دانت کا ہوتا تب جب کیا ہو جائے؟ سال سے اوپر چلا جائے، 14 ماہ کا، 15 ماہ کا، 16 ماہ کا، 1.5 سال کا ہو، تب اس طرح ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات کی جاتی، کیونکہ بیپاری جو ہے نا، آپ ان سے معلوم کرنے کے لیے جائیں، پوچھیں کہ بھائی یہ جانور جو ہے یہ کتنے کا ہے، یعنی کتنی عمر ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سال کا۔ اکثر بیپاری اپنا مال بیچنے کے لیے، آپ کو پتہ، غلط بیانی کرتے ہیں۔ لوگ 100 روپے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، 50 روپے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، تو یہ قربانی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو بیپاریوں پر، کیونکہ بیپاری جو ہے ایماندار نہیں رہے، اگر کوئی بیپاری ایسا ہے آپ کے محلے کا، اس نے جانور پالا ہوا ہے، یا کوئی رشتہ دار نے، کوئی ایسا بندہ جو جھوٹ نہیں بولتا، ہمیں پتہ ہے یار یہ بندہ اچھا ہے، ایماندار بندہ ہے، وہ
بندہ اگر کہہ دے کہ یہ جانور 1 سال کا ہے میرا بکرا یا بکری، آپ اس سے خرید سکتے ہیں کیونکہ وہ ایماندار آپ کے محلے کا جاننے والے ہیں۔ مگر منڈیوں میں یہ دانت جو دیکھے جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی تاکہ بندہ دھوکہ نہ کھا جائے، اور بیپاری جو ہے وہ غلط بیانی کر کے اپنا مال فروخت کرنے کے لیے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اس لیے اس سے بچنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ ورنہ اگر بندے خود کا جانور ہو تو پھر دانت دیکھنے کی ضرورت نہیں، سال کا ہو جائے تو قربانی جائز ہو جایا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جانور، جس طرح آپ کو پتہ ہوگا شریعت کا معاملہ ہے کہ جانور ہو جو بے عیب ہو، جس میں نقائص نہ ہو، سالم الاعضاء ہو، اس کے اعضاء پورے صحیح سالم ہو۔ عزیزان گرامی، جس طرح جانور کا سالم الاعضاء ہونا، تندرست ہونا ضروری ہے، اسی طرح بندے کا مال پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ جس طرح ہم اجتماعی قربانی کرتے تو ہم دین کے مسئلے سیکھتے نہیں۔ میں بڑی ایک سخت بات کرنے جا رہا ہوں، بتانے جا رہا ہوں آپ کو، جس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، بعض اوقات قربانی کر بھی رہے ہوتے تو قربانی نہیں ہوتی۔ گھر میں 5 بھائی رہتے ہیں، اب 5 بھائی تھے، انہوں نے اکٹھے ہو کر یہ سوچ لیا کہ چلو یار مل کر ایک جانور لے آتے ہیں، بکرا ذبح کر دیں گے۔ اب 5 بھائیوں نے جب ایک جانور لے کر آئے قربانی کے لیے بکرا، تو بکرے میں تو ایک حصہ ہوتا ہے، 5 بھائی اکٹھا کر کے لے کر آئے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر قربانی کرنا چاہتے ہو سارے بھائی اکٹھے ہو کر ایک بھائی کو پیسے دے دیں، جن کے قربانی واجب نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سارے بھائی دوسرے بھائی کو ہدیہ تحفہ دے دیں کہ بھائی ہماری طرف سے یہ ہدیہ تحفہ آپ رکھ لیں، اور وہ سب سے پیسے اکٹھے کر کے جا کر ایک جانور لے آئے، خرید لے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ مگر سارے اس طرح کریں گے تو کسی کی بھی قربانی ہوگی نہیں، کیونکہ تعین ہی نہیں ہے۔ قربانی کے لیے کسی کا تعین کرنا، مخصوص کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بڑا جانور جب آپ خریدتے ہیں 7 حصے ہوتے ہیں، اگر 6 بندوں نے تو قربانی تقرب اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، مخصوص دنوں میں جانور ذبح کرنے کے لیے جانور خریدا، اس کی تو قربانی ہو جائے گی۔ ایک بندہ وہ تھا جس نے سوچا کہ یار چلو عید کا دن ہے، گوشت کھانا ہے، پتہ نہیں کہیں سے گوشت آ ہی نہ ہے، کس سے مانگیں گے، چلو ایک حصہ ڈال لیتے ہیں، اس میں سے ہمیں بھی گوشت مل جائے گا۔ یا کسی نے کہا کہ یار لوگ کیا باتیں کریں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ قربانی نہیں کرتا، چلو حصہ ڈال دیتا ہوں۔ یعنی اس کی قربانی کی نیت نہیں تھی، اس کی نیت کیا تھی کہ مجھے گوشت حاصل ہو جائے۔ اب جب اس کو گوشت تو حاصل ہوگا، 6 جو لوگ دوسرے ہیں ان کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی نیت قربانی کی ہے ہی نہیں۔ قربانی کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جو بڑا اہم مسئلہ بتا کر بات ختم کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ 7 بندوں نے قربانی لی، ایک بندہ ایسا تھا کہ جس کے پیسے حلال کے نہیں تھے، جس کے پیسے حلال حرام کے پیسے تھے، وہ شامل کر دیے۔ 7 بندوں نے قربانی کی، اب ایک حصہ اس میں حرام کا شامل ہو گیا، تو جو 6 دوسرے لوگ ہیں ان کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ہم یہ مسئلے سیکھتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قربانی میں حصہ کون ملا رہا ہے، نہ حصہ ملانے والے کو پتہ ہوتا میرا جانور کون سا ہے۔ ہم صرف ایک جیسے رسمی طور پر جانور ذبح کرنا ہوتا ہے، خرید لیتے کہ قربانی کر دی، ایسا نہیں۔ اگر بدعقیدہ بندہ یا کسی کا حرام کا پیسہ ہے، اس نے جانور میں حصہ ملا دیا، تو سب کی قربانی کیا ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو دین متین سیکھ کر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔